محترم حضرات، میں نہایت ہی مؤدبانہ اور عاجزانہ درخواست کرتا ہوں استاذ حدیث دارالعلوم خرور حضرت مفتی عمران صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائے اور سامعین کو مستفیض فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی دعائہ: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رواہ الامام احمد فی مسندہ۔ صدق النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں اور پردہ نشی مائیں اور بہنیں، حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ انشاءاللہ بہت جلد ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے۔ مجھے ہمارے میزبان مکرم مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے حکم دیا کہ آپ کی خدمت میں دو چار باتیں عرض کروں۔ میرے بزرگوں، یہ مجلس ایک ایسے وقت میں ہونے جا رہی ہے جسے ہم رجب کا مہینہ کہتے ہیں۔ رجب کا چاند جب نظر آتا تھا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ تو رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں یہ اسپیشلٹی رہی ہے کہ آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ جوامع الکلم ایسی بات کو کہا جاتا ہے کہ سینٹنس بہت چھوٹا ہوتا ہے، واقعہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس میں معنی مفہوم کا ایک بہت بڑا عالم سمو دیا جاتا ہے۔ تو ایسی بات کو جوامع الکلم کہتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وششٹتا تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ یہ جو دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ اسی انداز کی دعا ہے جو بظاہر بہت چھوٹی سی دعا معلوم ہوتی ہے، لیکن اس دعا کی پرتیں اگر ہم کھولنے جائیں، اس کی تہ میں اترنے جائیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گاگر کے اندر پورا ساگر سمو دیا گیا ہے۔ میرے بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر غور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ تو رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور مجھے رمضان اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس میں جو سب سے پہلا پیغام ہم سب کے سامنے کھل کر آتا ہے وہ یہ کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بھی سردار ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو ایک سوالی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں دعا فرما رہے ہیں۔ تو اس دعا کے ذریعے سے جو سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک کنوے کرنا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی تمام ضرورتیں، اپنی تمام حاجتیں اگر کسی در سے وابستہ رکھنی چاہیے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا آستانہ ہے۔ اس دنیا نے ایک دور ایسا دیکھا ہے کہ بڑے بڑے یہودی اور عیسائی علماء ہوا کرتے تھے، عام لوگ
اگر خدا سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے تھے، خدا کی بارگاہ میں کچھ مانگنا چاہتے تھے، تو وہ یہودی اور عیسائی علماء انہیں یہ کہتے تھے کہ تمہارا خدا تو بہت دور ہے، بہت دور ہے، تمہاری پہنچ اور رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی جب تک تم ہم کو وہاں تک پہنچنے کے لیے میڈیٹر نہیں بناؤ گے، واسطہ نہیں بناؤ گے، جب تک تم ہمیں راضی نہیں کرو گے، جب تک تم ہماری جیبیں نہیں بھرو گے، تب تک تمہاری رسائی خدا تک نہیں ہو سکے گی۔ اس دنیا نے ایسا دور دیکھا ہے، ایک کامن مین، ایک عام آدمی بیچارہ خدا سے اپنے حقیقی تعلق کو قائم کرنے کے لیے ترستا تھا۔ اس چینل کو اتنا لمبا کر دیا گیا تھا کہ ایک عام انسان کے لیے ڈائریکٹ خدا کے دربار میں پہنچنا ایک امپاسبل چیز سمجھی جاتی تھی۔ لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ جو قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اس میں آپ کی زبانی یہ اعلان کرایا گیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے کہ میں تو بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اسی کو اقبال نے کہا کہ خالق و مخلوق میں کیوں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ میرے بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورتیں اس بارگاہ سے وابستہ کی۔ جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے، جتنے ولی گزرے، جو شہداء گزرے، بڑے علماء گزرے، صالحین گزرے، مشائخ اور بزرگان دین گزرے، سب نے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اگر کہیں اپنا دامن پسارا ہے، کہیں وہ کٹورا لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ آدمی اپنی ضرورتوں کے لیے کہاں کہاں کی خاک چھانتا ہے، نہ جانے کس کس کے دروازے پر دستک دیتا ہے، لیکن اس سورس آف پاور کو بھول جاتا ہے جہاں سے فیصلے اترتے ہیں، اس مین سٹریم کو چھوڑ دیتا ہے جہاں سے ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے سے ہم سب کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ اپنی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وابستہ کرو۔ میرے بزرگوں، اس چھوٹی سی دعا کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دوسرا پیغام دینا چاہا ہے وہ یہ ہے، آپ دعا کے الفاظ پر پھر غور کیجئے۔ آپ نے فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو بڑھا دیے جانے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ رجب اور شعبان تک میری زندگی باقی رکھی جائے تاکہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں۔ میرے دوستو، اپنی زندگی کی بڑھوتری کی تمنا وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنی زندگی کا حوصلہ پاتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے پر امید ہو، اپنی زندگی کے بارے میں پر امید ہو، اپنے آنے والے فیوچر اور مستقبل کے بارے میں پر امید ہو، وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ درخواست کر سکتا ہے کہ میری زندگی کو بھی بڑھایا جائے، باقی رکھا جائے۔ اس میں جو پیغام چھن کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں حالات سے دوچار ہوتا ہے، پریشانیاں اس کو گھیرتی ہیں۔ یہ پریشانیاں کبھی آدمی کی انفرادی اور ویکتیگت زندگی میں بھی آتی ہے، انڈیویجولی بھی آتی ہے، اور کبھی کبھی تقدیر پوری قوموں کو پریشانیوں کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ قومیں اپنی پوری زندگی کے مرحلے میں کبھی ایسی منزلوں پر پہنچتی ہے جہاں انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے فیوچر میں اندھکار ہی اندھکار نظر آتا ہے، سارے دروازے بند نظر آتے ہیں اور حالات دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، سخت ہوتے جا رہے ہیں، کوئی خلاصی کی صورت نظر نہیں آتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے ہم سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے فیوچر کے بارے میں ہمیشہ پر امید رہو۔ ایک مومن
انفرادی سطح پر بھی اور پوری امت مسلمہ اجتماعی اور ساموہک سطح پر کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو سکتی، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں ہمیشہ پر امید رہتی ہے۔ اسے چاہے جتنے زخم لگ جائے، وہ انہی زخموں سے آئندہ آنے والی نئی تقدیر اور نئی قسمت لکھنے کا سامان کرتی ہے۔ انہی زخموں سے ٹپکنے والے لہو کو وہ آئندہ کے لیے نئے عزم کی تربیت میں استعمال کرتی ہے۔ یہ قومیں وہ ہیں جن کے گھرانے اگر جلا دیا جائے تو اسی رات سے وہ مستقبل کا نیا نشیمن، نیا گھونسلہ، ایک نیا آشیانہ تیار کرتی ہے۔ یقیناً قومیں حالات کے گھیروں میں آتی ہیں اور انہی قوموں کو حالات کا شکار ہونا پڑتا ہے جو قومیں اپنے اصولوں پر اڑ جاتی ہے، جنہیں اپنے عقیدے پر ناز ہوتا ہے، جو اپنے بنیادی قانون، بنیادی اصول اور وہ یونیورسل لا، وہ ویشوک عقیدہ جو اس کائنات کے سرجنہار نے ان کو دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کوئی سمادھان اور کمپرومائز کرنا نہیں چاہتی۔ انہی قوموں کو دنیا میں حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن یہ قومیں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ اپنی زندگی کا جائزہ لیتی ہیں، وہ اپنی غلطیوں کا آتما منتھن کرتی ہیں، غلطیوں کی اصلاح کرتی ہے اور سر نو تازہ دم ہو کر زندگی کے میدان میں اترتی ہے اور بازی مار جاتی ہے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو ایک اچھا فیوچر دے کر جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اپنے آنے والے فیوچر کے بارے میں نا امیدی کا شکار نہ ہو۔ میرے دوستو، اسی دعا کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا پیغام ہم سب کو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برکت کی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ تو رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی درخواست کر رہے ہیں۔ برکت کیا چیز ہے؟ برکت ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس کے صحیح ٹرانسلیشن کے لیے ہمیں کسی دوسری لینگویج میں، کسی دوسری بھاشا میں ڈھنگ کا کوئی لفظ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ایسی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ برکت اللہ تعالی اگر کسی جگہ کے اندر اتار دیں، اگر کسی وقت میں اتار دیں، اگر کسی چیز میں اتار دیں، اگر کسی ہنر میں اتار دیں، اگر کسی شخصیت میں اتار دیں تو اس کی شان ہی بالکل دوسری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس کو برکت والا گھر بنایا، مکے کے بارے میں فرمایا کہ وہ برکت والی جگہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان کو کیسے اٹھایا کہ وہ جگہ جو اپنے آس پاس ریگستان اور پہاڑوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں رکھتی، اس کے باوجود دنیا بھر کے پھل کھینچ کھانچ کر وہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ برکت کا اثر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کو ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کے قدم ہمیشہ روندتے رہتے ہیں۔ طبیعتیں وہاں پہنچنے کے بعد بھی تسکین نہیں پاتی، سیر نہیں ہوتی۔ جتنی مرتبہ آدمی جاتا ہے ہر مرتبہ دوبارہ آنے کے ایک نئے حوصلے کے ساتھ واپس لوٹتا ہے۔ یہ برکت ہے۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ اگر کسی ڈاکٹر کے اندر اتار دے تو وہ ڈاکٹر چاہے معمولی ڈگری والا ہوگا، اپنے گاؤں میں ایک چھوٹے سے کمرے میں چھوٹا سا کلینک لے کر بیٹھا ہوگا، لیکن اس کے ہاتھ پر ایسا پیشنٹ شفا پا کر جائے گا جس کے علاج سے ملٹی اسپیشلسٹ اسپتالوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہو۔ یہ برکت ہوتی ہے۔ یہ برکت اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ہنر میں عطا فرما دے تو ایک ایسا آدمی جس نے اپنے گھر بیٹھ کر کمپیوٹر سیکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایسی کریٹیویٹی پیدا کر دیتے ہیں، ایسی سرجناتمک شکتی پیدا کر دیتے ہیں کہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بڑی بڑی کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر کی ڈگری لینے والوں سے بھی وہ کام نہیں ہوتے جو کسی کونے میں بیٹھنے والا ایک عام انسان کر دیتا ہے۔ یہ برکت ہوتی ہے۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ اگر کسی خاتون، کسی عورت کی زندگی میں اتار دے اور اس کی شخصیت کو بابرکت بنا دے تو اس کے ہاتھ کے نیچے پلنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ یہ برکت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عام انسان کے اندر اتار دے تو وہ ایک انسان اپنی سوشل
خدمتوں کے اندر یا دینی خدمتوں کے اندر اتنے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے کہ بڑی بڑی اکیڈمیاں مل کر وہ کام نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برکت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال کیا ہے۔ یہ برکت اگر زندگی کا حصہ ہے تو زندگی اپنی تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود میننگ فل ہے، اور اگر یہ برکت زندگی سے نکلی ہوئی ہے تو سارے ساز و سامان اور روپیوں کی ریل پیل کے باوجود زندگی میننگ لیس ہے، ارتھہین زندگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس برکت کا سوال کیا اس برکت کو خدا کی بارگاہ سے طلب کیجئے کہ یا اللہ میرے وقت میں، میری زندگی میں، میرے پروفیشن میں، میرے ہنر میں، میرے کاموں میں، میری خدمتوں میں، میرے گھر میں، میری زندگی کے ہر پہلو میں، میرے جسم کے روئے میں تو برکت اتار دے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کی دوسری شان ہوگی۔ اسی دعا کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھا میسج ہم سب کو پہنچایا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک، ابھی تو 2 مہینے باقی ہیں، اس سے پہلے یہ دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے؟ میرے بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو رمضان المبارک کی تیاری کم از کم 2 مہینے پہلے کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے کہیں رشتہ جاتا تھا لڑکی والوں کے یہاں تو وہ یہ تو پوچھتے تھے کہ تمہارا بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، لیکن یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہارا بیٹا روزہ رکھتا ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بستی میں نماز چھوڑنے والے تو مل جاتے تھے لیکن روزہ چھوڑنے کی ہمت عام طور پر کسی کی ہوتی نہیں تھی۔ ایک ایسا دور گزرا ہے، خاص طور پر میرا جس علاقے سے تعلق ہے اس میں خود ہم نے بچپن میں یہ ماحول دیکھا ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس پہلو میں اتنی لچک آتی گئی کہ آج ایک گاؤں کے اندر 10%، 20%، 30% اور بڑھتے بڑھتے 40%، 40% لوگ بھی ایسے مل جاتے ہیں جو بیچارے رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ ہی نہیں رکھتے، اور بہت سے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم سے کوئی دوسری عبادت کروا لو لیکن روزہ رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے ہر شخص کو اس کی طاقت کے برابر مکلف کیا، پابند کیا۔ اب کوئی مسلمان آ کر یہ کہتا ہے کہ روزہ رکھنا میرے بس کی بات نہیں تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے جا رہا ہے، کرٹیسائز کر رہا ہے، ٹپنی کر رہا ہے کہ آپ نے ہم پر ایسی عبادت فرض کی ہے جس کے سہارنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ میرے بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی السحور برکتن، اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہے۔ اب یہ جو جملہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان فی السحور برکتن، اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہے، کیا برکت رکھی ہے؟ بہت سے لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جنہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد تمباکو چاہیے، ایسے مل جائیں گے جنہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد بیڑی چاہیے، ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں ہر 2-3 گھنٹے کے بعد چائے کی ایک چسکی چاہیے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے مسلمانوں کہ رمضان المبارک میں سحری میں ایک بندہ 1 پیالی چائے پی لیتا ہے، روٹی کا ٹکڑا کھا لیتا ہے، دودھ کا ایک کٹورا پی لیتا ہے۔ ان فی السحور برکتن، اللہ تعالیٰ اس میں اتنا ٹونک ڈال دیتا ہے کہ 14 گھنٹے گزر جاتے ہیں، نہ بیڑی کا تقاضا ہوتا ہے نہ تمباکو کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ کون سا کرشمہ ہے؟ یہ اس حدیث پاک کا کرشمہ ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھ دی ہے۔ ابھی برکت پر بات ہو رہی تھی۔ میرے دوستو، ہمارے وہ نوجوان جو بیچارے کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، میں ان کی خدمت میں بڑے احترام اور محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے اندر کی بزدلی ہے
जो हमें रोजे पर उठाती नहीं है। खुदा का नाम लेकर मैदान में तो आइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक आपके कदमों को थामने के लिए बेताब है। बहुत से लोग मजदूर पेशा हैं, वो कहते हैं हम सख्त काम करते हैं, अगर रोजा रखें तो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, और मेहनत मजदूरी करने जाएं तो रोजा नहीं रख सकते। इस वजह से बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई रोजा छोड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हदीस पाक के जरिए से 2 महीने पहले उसकी तैयारी की तरफ मुतवज्जे किया कि रजब और शाबान में बरकत रख दे। इस दुआ के जरिए से इशारा इस बात की तरफ भी करना मकसूद है कि भाई 2 महीने पहले मैं उसकी तैयारी करूं। तैयारी क्या है? आप रक्षा चलाते हैं, 6 घंटे रक्षा चलाते हैं, तो रजब और शाबान में 2 घंटे रक्षा ज्यादा चलाइए। इसी नीयत के साथ आप कोई बिजनेस करते हैं तो रजब और शाबान में 2 महीने कोई साइड बिजनेस भी कीजिए। आप जॉब करते हैं, रजब और शाबान में ओवर टाइम कीजिए, और इसी नीयत के साथ कीजिए कि मैं रमजान मुबारक रोजे के साथ गुजार सकूं। 2 महीने में जब हुजूर ने कहा कि अल्लाह रजब और शाबान में बरकत रख दे, अल्लाह इतनी बरकत दे ही देगा कि आप रमजान मुबारक घर पर रोजे के साथ इंशाअल्लाह गुजार सकेंगे। वरना ये मेहनत मजदूरी तो जिंदगी पर हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो क्या कहीं ऐसा होगा कि साल हर साल गुजरते जाएंगे, जिंदगी गुजरती जाएगी और हर रमजान ऐसा गुजरेगा कि मुसलमान रोजे से महरूम रहेगा? रोजा जैसी इबादत जो मुसलमान रोजा न रखे तो ऐसे मुसलमान के लिए रमजान और बे रमजान एक हो जाएंगे। ईद के दिन आदमी खुशी इसीलिए मनाता है कि उस रोजे की बरकत से अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों पर माफी का कलम फेर दिया है। तो अब जिस शख्स ने रमजान मुबारक का रोजा नहीं रखा, वो बेचारा किस मुंह से ईद बनाता है? अल्लाह के वास्ते थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, थोड़े से अपने आज़्म इरादे को पुख्ता कीजिए। बरतानिया यूके चले जाइए, कनाडा चले जाइए, 16-16 घंटे के रोजे होते हैं, 17-17 घंटे के रोजे होते हैं। दुनिया में ऐसे इलाके भी पाए जाते हैं जहां 18-18 और 19-19 घंटों का रोजा होता है, लेकिन स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजा रखते हैं। तो खुदा का नाम लेकर कम से कम इस रमजान को अब ऐसा ना गुजारें। इसी तरीके से इसमें यह पहलू भी है कि रमजान मुबारक में 20 रकात तरावी एक्स्ट्रा होती है। अब जिस मुसलमान ने 11 महीने नमाजों का एहतमाम नहीं किया, उसको कहा जाए कि तुम रमजान में 20 रकात तरावी पढ़ो, वो 1-2 दिन माहौल के दबाव में आकर शरीक हो जाता है और तीसरे दिन अपना मोबाइल लेकर मस्जिद के किसी कोने में बैठ जाता है। यही करंट सिचुएशन है। मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के जरिए से 2 महीने पहले उसकी तैयारी की तरफ मुतवज्जे किया कि चलो मैंने साल भर नमाज नहीं पढ़ी, अब रजब का महीना आ गया तो कम से कम एक नमाज के जरिए से तो मैं बिस्मिल्लाह करूं कि चलो मगरिब की नमाज सबसे आसान नमाज है। आ गया आदमी मगरिब की नमाज में, 1 हफ्ता अपने मगरिब की नमाज का एहतमाम किया। जिस तरह रुपया रुपये को खींचता है, इसी तरीके से नेकी नेकी को खींचती है। 1 हफ्ते के बाद दूसरी नमाज की तौफीक होगी, उसके 1 हफ्ते के बाद तीसरी नमाज की तौफीक होगी। यूं स्टेप बाय स्टेप आदमी आगे बढ़ता जाएगा तो रमजान का चांद जब नजर आएगा वो 5 वक्त का नमाजी बन चुका होगा और उसमें इतनी ताकत पैदा हो चुकी होगी कि वो 20 रकात तरावी को निभा ले जाएगा। लेकिन हम लोग पूर्व तैयारी नहीं करते, हमारे पास प्रिपरेशन नहीं है, जिसकी वजह से रमजान आता है अपनी शान शौकत के साथ गुजरता रहता है और हमारा दामन खाली का खाली रहता है। बहुत सारे मुसलमान वो हैं जिनकी रोजी के रास्ते जिनकी रोजी हराम रास्तों से आती है। आपने फरमाया कि बहुत से रोजेदार ऐसे हैं जिनको अपने रोजे से सिवाय भूखा प्यासा रहने के कुछ भी हासिल नहीं होता। इसकी एक तशरीह, उसकी एक छनावट ये भी की गई है कि इससे वो आदमी मुराद है जो रोजा तो रखता है लेकिन हराम माल से इफ्तारी करता है। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी मुसलमान की रोजी हराम रास्ते से आ रही है, इस हदीस पाक ने उसको भी मुतवज्जे किया
کہ 2 مہینے پہلے اس کی تیاری کرو. 2 مہینے پہلے تیاری کرنے کا مطلب کیا؟ کہ کم از کم رجب اور شعبان 2 مہینے کوئی حلال پیشہ اختیار کرو, کوئی حلال بزنس اختیار کرو, اور ان روپیوں کو جمع کرتے رہو, اور رمضان میں اس حلال روزی کے ساتھ رمضان المبارک کے دن گزارو, اور اس بات کا عزم کرو کہ بھلے ہی 10 مہینے حرام کا لقمہ میرے حلق کے نیچے جاتا ہے, لیکن کم از کم رمضان کا مہینہ اس حال میں گزاروں گا کہ میری اور میری اولاد کے گلے کے نیچے کوئی حرام کا دانہ نہیں اترنے دوں گا. زہر تو اس حلق کے نیچے اتر سکتا ہے, لیکن حرام کا دانہ نہیں اتر سکتا. یہ مسلمان کا بازو ہے, یہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کو حرام کی بیساکھیوں کے سہارے چلنا پڑے. زیادہ محنت کروں گا, کچھ بھی کر لوں گا, لیکن رمضان حلال دانے کے ساتھ گزاروں گا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات کہی ہے. حضرت یہ فرماتے تھے کہ بھائی چلو تمہیں کوئی سائیڈ بزنس بھی ایسا نہیں مل سکا کہ حلال روپیوں سے رمضان گزار سکو, تو ایٹ لیسٹ اتنا کر لو کہ رمضان المبارک کے لیے کسی سے قرض لے لو. تو قرض کی رقم تو حلال رقم ہے, اور اس قرض کی رقم سے رمضان المبارک کا مہینہ گزارو. تو رمضان اگر حلال روزی کے ساتھ گزرے گا تو اس کا اثر آدمی اپنی زندگی میں محسوس کرے گا. اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس 1 مہینے حلال روزی کا اہتمام کرنے کی برکت سے اس کے رزق کے سورس کو ایسا تبدیل کر دے کہ حرام سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دے, اور حلال کے میدان میں لا کر اس کو کھڑا کر دے. اسی طریقے سے دعا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ بھی کہا جا رہا تھا. رمضان مانگنے کا مہینہ ہے, لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو آپ پوچھیں کہ آپ نے آخری مرتبہ 10 منٹ مسلسل دعا کب کی تھی, ان کو یاد بھی نہیں ہوتا ہے. یاد بھی نہیں ہوتا ہے کہ کانسٹنٹلی 10 منٹ بیٹھ کر دعا ہم نے آخری مرتبہ کب کی تھی. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ پچھلی رمضان میں 27ویں کو امام صاحب نے جو دعا کرائی تھی, بس اس وقت ہم زیادہ بیٹھے تھے اور خود کبھی دعا نہیں کی. اب ایسے مسلمان کو کہا جائے کہ رمضان میں تم لمبی لمبی دعائیں کرو, اس کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کی تیاری بھی رجب سے کیجیے کہ روزانہ اس بات کا اہتمام کریں کہ 3 منٹ دعا کروں گا. پہلا ہفتہ 3 منٹ, اس کے بعد دوسرے ہفتے بڑھا کے اس کو 6 منٹ پہ لے جائیے, تیسرا ہفتہ بڑھا کر اس کو 12 منٹ پہ لے جائیے. آپ رمضان کا چاند نظر آئے گا تو اس حال میں رمضان میں داخل ہوں گے کہ دعا سے آپ کا دل وابستہ ہو چکا ہوگا, اور گھنٹوں خدا کی بارگاہ میں آپ مانگتے رہیں گے. پورو تیاری کیجئے. میرے دوستوں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. رمضان کیا ہے؟ رمضان ایک انقلابی مہینہ ہے. رمضان ایک ریولیوشن کا مہینہ ہے. آپ کو یاد ہوگا غزوہ بدر, جس کے بعد مسلمانوں کے جزیرۃ العرب میں ایک اسلامک اسٹیٹ کے طور پر مسلمان مضبوط ہوئے. یہ غزوہ بدر کی لڑائی جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہوئی ہے. صلح حدیبیہ, جس کے بعد فتح مکہ کا راستہ آسان ہوا, یہ صلح حدیبیہ بھی رمضان میں ہوئی ہے. ارے وہ فتح مکہ جس کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے اوپر مسلمانوں کا قبضہ ہوا, یہ فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے. ارے دور کیوں جائیے, جس ملک میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اس ملک کو جس 15 اگست کو آزادی ملی تھی, یہ 15 اگست بھی رمضان میں آیا تھا. رمضان تو وہ ہے جو سوئی ہوئی قوموں کی تقدیریں جگا دیتا ہے, ان کی قسمتوں کو چمکا دیتا ہے, گری ہوئی قوموں کو اٹھا دیتا ہے. اس میں ایک انقلابی طاقت ہے. لیکن کیا وجہ ہے, میری زندگی کے کتنے سال گزر گئے, کتنے رمضان آئے اور گئے, لیکن کوئی رمضان میری زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی پیدا کیوں نہیں کر سکا؟ اسی لیے نہیں کر سکا کہ میں نے حضور کے اس ارشاد کی روشنی میں 2 مہینے پہلے رمضان المبارک کی کبھی تیاری نہیں کی تھی. تو کم از کم یہ رمضان تو ایسا نہ گزرے. اس رمضان میں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ ابھی سے اس کی تیاری کریں گے, ہر سطح پر تیاری کریں گے, اور یہ رمضان ایک دوسری شان کے ساتھ گزاریں گے. آپ محسوس کریں گے کہ یہ رمضان آپ کو ایک عالم سے اٹھا کر دوسرے عالم میں پہنچا دے گا. آپ محسوس کریں گے کہ رمضان کے بعد میری ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے. خدا کی نافرمانی کے عالم سے اس کی اطاعت کے حدود کے دروازوں پر لا کر اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے.
زندگی ویل سیٹ ہو جائے گی. ہمیشہ کے لیے ایک دینی رو، ایک دینی لہر آپ اپنے دل کے اندر دوڑتی ہوئی محسوس کریں گے اور یہی ٹونک آپ کو سال بھر چلاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والے رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے جیسی پورو تیاری کرنی چاہیے وہ تیاری کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو اس دعا کی روشنی میں 4 پیغام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے. پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ سمجھ میں آئی کہ ہر مسلمان کو اپنی ضرورتیں خدا کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ انسان کو یا اسی طرح قوموں کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے فیوچر اور بھوشیہ کے بارے میں پر امید رہنا چاہیے. کبھی ہوپ نہیں ہارنی چاہیے، کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ کہ خدا تعالیٰ سے برکت کی درخواست کرنی چاہیے. اور چوتھی بات اس حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آئی کہ رمضان المبارک کی تیاری کم از کم 2 مہینے پہلے کرنی چاہیے. میں میزبانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے 2 بات کہنے کا موقع دیا اور اس سے زیادہ میں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے از راہ محبت مجھے اپنا رفیق سفر بنایا اور اپنی موجودگی میں یہ جسارت کرنے کا حوصلہ بخشا. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی آمد کو اس بستی کے لیے قبول فرمائے اور حضرت کے فیوز اور برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. واقعتاً میں اپنے دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے سنت کے مطابق کیسے گزارنے چاہیے، اگر کوئی آدمی یہ زندگی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے مشائخ اور بزرگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کا سایہ ہم سب پر اللہ تعالی تعدیر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.